بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک وزیر سلطنت نے اٹھ کر ادب سے عرض کی، سلطان معظم کا فیصلہ یقیناً دور اندیشی پر مبنی ہے، لیکن اگر سلطان معظم پہلے ہونی اڈے کی بغاوت اور پھر الفاشائی کوچک کی بغاوت ختم کرنے پر توجہ فرمائیں تو شاید دونوں محاذ آسانی سے فتح کیے جا سکے۔ وزیر سلطنت نے کانپتے لرزتے اپنا مشورہ دیا تھا۔ سلطان مشورہ سن کر مسکرایا اور نرم لہجے میں کہنے لگا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ شہاب الدین پاشا کا لشکر ابھی صفیں درست نہ کر پائے گا کہ میں قونیا کی بغاوت فروغ کر کے اس کے ساتھ عام لوں گا۔ وزیر سلطنت سلطان کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا۔ اب سلطان کے چہرے کی سختی دور ہو چکی تھی اور دربار میں موجود لوگ حالات حاضرہ پر کیسر پیسر کرنے لگے تھے۔ اتنے میں سلطان کی خاص فوج یعنی چری کا سپہ سالار آگے بڑھا اور مدب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا۔ سلطان معظم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے جواب دیا، تم بھی شہاب الدین پاشا کے پرچم تلے یورپ کی مہم پر جاؤ گے۔ میرے ہمراہ یعنی چری کے صرف 5000 سپاہی چلیں گے، جبکہ باقی دوسری فوج ہوگی۔ سلطان کی بات مکمل ہوئی تو سپہ سالار پھر بولا، سلطان معظم کے ہمراہ یعنی چری کے کون سے 5000 دستہ مقرر کیا جائے؟ سلطان نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر چونکنے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے حکم دیا، وہ عرب نوجوان کہاں ہے جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی؟ اسے فوراً بلاؤ اور ہمارے ہمراہ تیاری کا حکم دو۔ یعنی چری کے سپہ سالار نے تعمیل کے انداز میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد کئی گھنٹے تک دربار میں لشکر اوہے کی روانگی سے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ الف سین دوران قاسم بن ہشام کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ قاسم سلطان کے سامنے نمودار ہوا تو اس نے سلطان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سلطان نے قاسم کو اپنے سامنے طلب کیا اور کہا، قاسم بن ہشام، تم ہمارے ساتھ پرسوں علی صبح قونیا کی مہم پر روانہ ہو رہے ہو۔ تمہیں اس سلسلے میں کچھ کہنا ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تامل کہہ سکتے ہو۔ قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن جھجک گیا۔ وہ پہلی بار کسی سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ الفاظ اس کی زبان پر اٹک رہے تھے۔ سلطان نے فوراً کہا، ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی، سلطان معظم، میں صرف ایک عاجزانہ سا مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان معظم ایک لشکر سالار شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ کر رہے ہیں اور خود الفاشائی کوچک کی مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ودرنا کو خالی کر دینے سے قیصر قسطنطنیہ کو یہاں اپنی ریشہ دوانیوں کا کھلا موقع مل جائے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ادرنا میں بعض خفیہ ہاتھ سلطان معظم کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے سکندر بیگ کو بغاوت کے لیے تیار کیا۔ سلطان قاسم کی بات سن کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک نظر آئی اور وہ مسند پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں قاسم پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کوئی اہم بات سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، ہم تمہاری بصیرت کی داد دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پرانے اور دانشمند ساتھی بھی موجود ہیں، لیکن تم نے ان سب سے زیادہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ہمراہ قونیا لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنے پیچھے ادرنا میں شاہی سراغ رساں مقرر کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی شک تھا کہ سکندر بیگ کے پیچھے قیصر قسطنطنیہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہ گیا کہ ادرنا میں کسی سازش پر نظر رکھی جائے۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تمام ذمہ دار افراد حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے پر تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ قاسم کے لیے سلطان کا یہ فیصلہ بھی غیر متوقع تھا۔ پہلے روز قاسم کو 5000 سالار مقرر کرنے کا سلطانی فیصلہ بھی عجیب تھا۔ قاسم نے سوچا، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آن غیر متوقع فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب قاسم کے پاس سلطان سے کہنے کے لیے مزید کچھ نہ تھا۔ قاسم نے تعمیل میں سر جھکایا تو سلطان پھر بولا، تم ہم سے دربار کے بعد تخلیے میں ملو، ہم کچھ اور ضروری باتیں بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم نے دوبارہ تعمیل میں سر جھکایا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ دربار برخاست ہوا تو دربان خاص قاسم کو قصر سلطانی کے دروازے تک لے گیا۔ یہاں خادمہ خاص نے قاسم کو وصول کیا اور اپنے ہمراہ لے کر سلطانی رہائش گاہ کی طرف چل دی۔ یہ قصر یلدرما تھا۔ لمبی راہداریاں شیشہ و سنگ سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ گلستان شاہی میں رنگ برنگے فوارے نصب تھے۔ قاسم دیوان خاص میں داخل ہوا تو سامنے شاہی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ سلطان قاسم کی بات سن کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک نظر آئی اور وہ مسند پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں قاسم پر جمی ہوئی تھیں
और वो कोई अहम बात सोच रहा था। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने कहा, कासिम बन हशाम, हम तुम्हारी बसीरत की दाद देते हैं। यहाँ हमारे पुराने और दानिशमंद साथी भी मौजूद हैं, लेकिन तुमने इन सबसे ज्यादा अपनी आंखें खिली रखीं। हमने अभी अभी फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने हमरा कोनिया लेकर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें अपने पीछे उदरना में शाही सुराग रसा मुकर्रर करते हैं। हमें खुद भी शक था कि सिकंदर बेग के पीछे कैसर कुस्तुनतुनिया का हाथ है, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ न गया कि उदरना में किसी साजिश पर नजर रखी जाए। हम तुमसे बहुत खुश हैं और तमाम जिम्मेदार अफराद हुकूमत को हुक्म देते हैं कि वो जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ भरपूर ताउन करे। कासिम के लिए सुल्तान का ये फैसला भी गैर मुतवक्के था। पहले रोज कासिम को 5000 सालार मकर्रे करने का सुल्तानी फैसला भी अजीब था। कासिम ने सोचा, बादशाह ऐसे होते हैं जो हर आन गैर मुतवक्के फैसले कर सकते। अब कासिम के पास सुल्तान से कहने के लिए मजीद कुछ न था। कासिम ने तामील में सर झुकाया तो सुल्तान फिर बोला, तुम हमसे दरबार के बाद तखलिये में मिलो, हम कुछ और जरूरी बातें भी तुमसे करना चाहते हैं। कासिम ने दोबारा तामील में सर झुकाया और एक तरफ हट गया। दरबार बर्खास्त हुआ तो दरबान खास कासिम को कसर सुल्तानी के दरवाजे तक ले गया। यहाँ खादमा खास ने कासिम को वसूल किया और अपने हमरा लेकर सुल्तानी रहाइशगाह की तरफ चल दी। ये कसर यल्दरिमा था। लंबी लंबी राहदारियां शीशा व संग से आरास्ता व पैरास्ता थीं। गुलिस्तान शाही में रंग बरंगे फवारे नस्ब थे। कासिम दीवान खास में दाखिल हुआ तो सामने शाही लिबास में मलबूस एक खूबसूरत नौउम्र लड़का खड़ा था। उसका मतलब है कि वाकई सिकंदर बेग पहले से गद्दार था, और ये भी यकीनी है कि यहाँ उदरना में कैसर के जासूस मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा तुम और क्या जानते हो? कासिम ने किसी कदर झिझकते हुए जवाब दिया, इसके अलावा मेरी नजर यानी चरी के चंद सालारों पर भी है जिनके बारे में मुझे शक है कि वो बागियाना ख्यालात के मालिक हैं, और चंद दीगर अशखास भी मेरे ख्याल में मशकूक हैं, लेकिन अभी तक मेरे सामने सही सूरत हाल वाज़े नहीं। अब जबकि अपने मेरी जिम्मेदारी ही यही मुकर्रर कर दी है तो मैं इंशाअल्लाह सर धड़ की बाजी लगाकर भी इस साजिश का खोज निकाल लूंगा। बहुत खूब, हमें तुमसे यही तवक्को है। हम चाहते हैं कि कोनिया से वापस आएं तो तुम हमें कैसर के जासूसों के पकड़े जाने की खुशखबरी सुनाओ। पहले हम कोनिया से सीधा यूरोप रवाना होने का इरादा रखते थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम एक बार कोनिया से उदरना वापस आएंगे और गद्दारों को इबरतनाक सजा देंगे। हम तुम्हारे ताउन के लिए अपने खुफिया महकमे के सरबराह बहराम को भी मुकर्रर कर देंगे और कोतवाल शहर को भी हिदायत जारी कर देंगे। कासिम ने कुछ सोचते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम, अपने सर दरबार मुझे शाही सुराग रसा मकर फरमाया है। इससे आलिफ दुर्ना में मसरूफ जासूसों को मेरे बारे में खबर हो जाएगी और वो मोहतात हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि अब बहराम खान और कोतवाल शहर को मेरे बारे में हिदायत जारी न करे। मैं चाहता हूं कि अपने दुश्मनों को बेखबरी के आलम में पकड़ो। सुल्तान मुराद खान सानी दरवेश फितरत इंसान था और एक बहादुर सिपाही था। से कैसर की तरह घिनौनी साजिशें न आती थीं, लेकिन सल्तनत के उलमा और दानिश्वर सुल्तानी बसीरत और तदबीर के कायल थे।